کیا آپ جانتے ہیں شوال کے 6 روزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا غیاث عثمانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کس طریقہ پر؟ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی مومن کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک کام کا اجر 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے 30 روزے اگر کسی نے رکھے، یہاں پہ ایک بات آپ یاد رکھنا ہوگا آپ کو کہ رمضان کے مہینہ وہ 29 دن کا ہو یا پھر 30 دن کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ 30 دن کا ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو جب کسی مسلمان نے 30 دن یا 29 دن کے روزے رکھے اور اللہ کے پاس جب 30 دن کا شمار کیا جا رہا ہے تو آپ 30 کو 10 سے ضرب دیں گے تو یہ 300 بن جائے گا، اور شوال کے 6 روزے کو اگر آپ 10 سے ضرب دیں گے تو پھر وہ 60 بن جائیں گے، یعنی 360، اور چاند کے حساب سے پورا سال 360 دن کا ہوتا ہے۔ تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جس کسی نے بھی رمضان کے پورے روزے اور شوال کے 6 روزے رکھے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم شوال کے مہینے کے 6 روزے کا بھی اہتمام کریں۔ جب ہم نے 30 روزے رمضان کے رکھ لیے یا پھر 29 روزے رمضان کے رکھ لیے تو 6 روزہ رکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ ہم ہمت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس 6 روزہ رکھنے میں بھی مدد فرمائے گا۔ دوسری بات اس سلسلے میں آپ یہ یاد رکھیے کہ شوال کا روزہ آپ پورے شوال میں یعنی 2 شوال سے لے کر کے آخر شوال تک، آخر شوال کی تاریخ تک، چاہے وہ 29 کی تاریخ ہو یا پھر 30 کا مہینہ ہو، اس درمیان میں آپ 6 روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ لوگوں میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ شوال کا روزہ رکھنے کے لیے شوال کی دوسری تاریخ کو ایک روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے، چونکہ مرد اگر بیمار پڑ جائے، عورت اگر شرعی اعتبار سے کچھ بیماری لاحق اس کو ہو جائے تو ایسی صورت میں تو پھر وہ 6 روزہ رکھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ اس واسطے آپ شوال کے 2 شوال سے لے کر کے آخر تک اس درمیان میں کبھی بھی آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ کوئی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کنٹینیو آپ کو پورا 6 روزہ رکھنا نہیں، بلکہ شریعت نے سہولت دی ہے، اور علماء کرام اور بزرگان دین نے بیان فرمایا اور اپنا تجربہ بھی انہوں نے جو لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ وہ شوال کے پہلے ہفتے میں 2 روزہ رکھ لے، پھر اس کے بعد سہولت کے حساب سے پھر بعد میں جو ہے 4-5 دن کے بعد پھر 2 روزہ رکھ لے۔ الغرض اس طریقہ پر آپ ایک روزہ آج رکھ لیجئے، پھر دوسرا روزہ 2 دن کے بعد رکھ لیجئے، پھر تیسرا روزہ اور 4 دن کے بعد رکھ لیجئے، پھر اسی طریقہ پر چوتھا اور 5واں روزہ 5-6 دن کے بعد رکھ لیجئے۔ تو الغرض اس طریقہ پر آپ اپنی سہولت کے حساب سے روزے کو شوال کا مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔